سیدی یا امام الانبیاء قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری رسول پر نازل فرمائی۔ تورات، انجیل، زبور اور اس کے علاوہ بھی کئی اور کتابیں، صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، مگر آج دنیا میں سوائے قرآن کے کوئی آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ ساری محرف، مغیر، مبدل، تبدیل شدہ ہیں، اصلی کتاب کوئی بھی موجود نہیں، مگر قرآن مجید 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا جس آب و تاب کے ساتھ نازل ہوا تھا، اسی انداز میں آج تک موجود ہے اور قیامت تک اسی انداز میں موجود رہے گا۔ اس کا لفظ تو درکنار کسی حرف میں، بلکہ حرکت، زیر، زبر، شد، مد میں نہ کوئی فرق ڈال سکا ہے اور نہ قیامت تک ڈال سکے گا، اس لیے کہ باقی کتابیں وقتی تھیں، ان کی تعلیمات پوری کائنات یا قیامت تک کے لیے نہیں تھیں، اس لیے اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ قرآن مجید پوری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید کتابی شکل میں ایک جگہ موجود نہیں تھا، مختلف جگہوں میں، کوئی کسی کاغذ پہ، کوئی کسی کھال پہ، اسی طرح اس زمانے میں اس طرح کی سہولتیں تو نہیں تھیں۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں جب مسلمہ کے کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تو بہت سے حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ابو بکر سے کہا کہ اگر حفاظ یوں ہی شہید ہوتے رہے تو قرآن تو موجود نہیں رہے گا، اس لیے اسے یکجا جمع کر دیا جائے۔ پہلے تو حضرت ابو بکر نے کہا، کیف اصنع شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، وہ کام میں کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا، حضور نے جمع نہیں کیا، میں کیسے جمع کر لوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اگرچہ حضور نے نہیں کیا نا، مگر ہے کام اچھا۔ حضرت عمر فاروق اصرار کرتے رہے، بالآخر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا جس کے لیے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا، عمر کا سینہ کھولا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو کام رسول اللہ کے زمانے میں نہ بھی ہو مگر اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال صحابہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی حضرت زید بن ثابت کی سرپرستی میں،
تو قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا، مگر وہ ایک ہی نسخہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جب سلطنت کی حدود بڑھ گئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ علاقے پر جا کے لہجوں کا، بولی کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ جنگ کا کچھ اور ہے، لاہور کا، سیال کوٹ کا، کیمل پور کا، اٹک، تو اسی طرح لہجوں میں اختلاف ہونے لگا۔ تو ایک دوسرے سے کہنے لگے تو صحیح ہے، میں نہیں صحیح۔ تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ امت ایک بڑے فتنے میں جمع ہو رہی ہے، تو آپ اس کا کوئی تدارک کریں۔ تو آپ نے وہ نسخہ جو حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں نقل ہوا تھا، لکھا گیا تھا، اور سیدہ حفصہ ام المومنین کے پاس موجود تھا، اس کو منگوایا اور اس سے بہت سے نسخے نقل کرا کے پوری سلطنت میں پھیلا دیے اور پوری قوم کو ایک قرات پر جمع کر کے امت کو بڑے فتنے سے بچا لیا۔ اسی وجہ سے آپ کو لقب ہے جامع القرآن۔ اگرچہ ابتدائی کام تو حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ہوا، مگر وسیع طور پر حضرت عثمان غنی میں، اور جب بھی ان کا نام آتا ہے جامع القرآن کامل حیائے، تو حضرت عثمان غنی نے اس کو جمع فرمایا۔ اب اس کی حفاظت کا ایک ذمہ اللہ نے یہ بھی رکھا ہے کہ اسے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اسے سینوں میں، دنیا کتب کی تاریخ کا نرالا اور انوکھا واقعہ ہے۔ دنیا کتب کی تاریخ کا دیکھیں کہ آپ جسے یہ نہیں پتہ ہو کہ قرآن یوں حفظ ہو جاتا ہے، تو آپ کسی کو کہیں کہ میں نے 12 سال کا بچہ دیکھا ہے، 800 صفحے کی کتاب ہے، اس کا معنی نہیں جانتا ہے، اول سے آخر تک پڑھ لیتا ہے، تو وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، انسان کا کمال نہیں ہے کہ اللہ نے اسے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ لیکن اگر انسان کا کمال ہوتا تو اور بھی یوں کتاب یاد کر لیتا نا، مگر کوئی دنیا کتب میں ہے؟ اکا دکا واقعات تو الگ بات ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، ایک ایک شہر میں ہزاروں حفاظ موجود ہیں۔ میں کبھی طلباء کے سامنے نا، تو چونکہ ساری زندگی اسی طرح ہی گزر گئے، 2-4 سطریں یا 5-6 سطریں عربی کی پڑھی نا، تو مجھے غور سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا میں جب پورا سپارہ پڑھتا ہوں پھر تو کوئی مجھے غور سے دیکھتا ہی نہیں۔ عربی کی 2-4 سطریں پڑھو تو بڑے غور سے بھی استادوں کو اتنا یاد، میں پورا سپارہ پڑھنا پھر تو کوئی مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن سینوں میں محفوظ ہوا ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، انسان کا کمال نہیں ہے کہ اللہ نے اسے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہ دیکھیں، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام محمد آئے تو آپ نے فرمایا پہلے قرآن یاد کر کے پھر آنا۔ وہ 1 ہفتے کے بعد آ گئے، فرمایا میں نے تو یہ کہا تھا کہ قرآن حفظ کر کے آؤ، کہتے جی میں نے تو حفظ کر بھی لیا کہ 1 ہفتے کی، اور 2 مہینے میں حفظ کرنے والا تو میں نے بھی دیکھا۔ 6 مہینے میں تو کافی ہے، 2 مہینے میں۔ وہ خضرہ جامعہ مسجد میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، اب تو استاد ہوگا، تو مجھے سلطانی صاحب نے لڑکوں کا امتحان لینے کے لیے بلایا، تو اس لڑکے کا میں نے امتحان لیا، تو اس کی ذہانت و ذکاوت سے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ واقعہ اس نے 2 میں یاد کر لیا ہو۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اسے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔
جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا تو انہوں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم بھی اس کی مثل بنا سکتے۔ کافر کہنے لگے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، تو اللہ نے ان کو چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا پورا قرآن تو دور کی بات ہے نا، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر بتاؤ، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں کیا اور پہلے فرمایا ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ میں نے قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت پیش کی، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی کا کلام ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ او کما قال، اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ اللہ کے کلام کی فضیلت، اس لیے میں تو کہتا ہوں کوئی وظیفہ قرآن کے برابر ہو سکتا ہی نہیں، کوئی وظیفہ قرآن کے برابر اب نہیں۔ یہ سینوں میں محفوظ کیا، یہ ماشاءاللہ حافظ صاحب نے پڑھا ہے، تو اس دفعہ کئی اور بھی حافظ ہیں، بہت نہیں مگر کم ہیں صحیح، تو ایسا تو کسی کتاب کا ہوتا بھی نہیں ہے کہ روز آگے سے پڑھ کے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اسے سینوں میں محفوظ کر دیا، اور جو پڑھتے ہیں ان پر بھی اللہ کا فضل ہے، جو ان کو سننے کی توفیق ہوتی ہے ان پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور حافظ جی آگے تو بھی جاری رکھنا کہ نہیں ہیں، آگے سے بھی دیکھیے نا کہ میں حدیث پڑھنے اس لیے میں نے پوچھا، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا الحال والمرتحل، حال المرتحل، صحابہ نے کہ حال المرتحل کا معنی کیا ہے؟ فرمایا قرآن ختم کر کے فوراً آگے شروع کرنے والا، قرآن ختم کر کے، ویسے حال کہتے ہیں کہ جو کسی منزل پہ ٹھہرے، اور مرتحل پھر اسی وقت دوسری منزل کی تیاری کرے، حال کسی منزل میں ٹھہرنے والا، مرتحل پھر دوسری منزل کی تیاری کرنے والا۔ تو حال مرتحل کا معنی ہے قرآن ختم کیا اسے چھوڑ نہیں دینا بلکہ پھر آگے سے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس لیے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ ختم کرتے ہیں پھر دوسرے مفلحون تک دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ویسے بھی حضور سے پوچھا گیا، بلکہ حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو باقاعدہ کیا جائے پاویں تھوڑا ہوئے، وان قل، اگرچہ تھوڑا ہو۔ یہ قرآن کی تلاوت کو اپنا طریقہ بنائیں، اس کا اجر کتنا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا، فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، حرف، اس کو اس کے بدلے ایک اللہ نیکی دیتا ہے، اور ایک کا کم از کم کتنا ثواب ہوتا ہے؟ 10۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کا کم از کم کتنا ہے؟ وادی ہادی کوئی نہیں، زیادہ کی۔ تو فرمایا ایک حرف پڑھا 10 نیکیاں مل گئیں۔ لا قولو الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف
میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو 30 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا سستا سودا بھی، بولو کہ سستا سودا ہے کہ الف لام میم 30 نیکیوں کا ثواب۔ اور یہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اقرأ علیک وعلیک انزل القرآن، حضور آپ پر تو قرآن نازل ہوا گے تو میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کہ مجھے دوسرا کوئی پڑھ کر سنائے، مجھے اچھا لگتا ہے تو پڑھنا بھی اور سننا بھی۔ بلکہ ایک صحابی ہیں جو سب سے اعلیٰ قاری تھے آواز، حضرت ابی بن کعب، جن کو حضرت فاروق اعظم نے تراویح کا امام مقرر کیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ فرمایا لیا تھا۔ وہ سن کر وجد میں آگے، میں کہاں اور اللہ کہاں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے والے خدا کے محبوب ہیں۔ تو حضور قرآن پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ یہ پڑھنا بھی جس توفیق دے بہت اعلیٰ ہے اور سننا بھی اعلیٰ ہے۔ اور بنیادی بات عمل ہوتی ہے، بنیادی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا۔ اس میں حافظ کی بھی پابندی نہیں ہے، کوئی ہو پڑھنے والا۔ وعمل بما فیہ، یہ پابندی ہے قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، قرآن پڑھے اس پر۔ البس والداہ تاجن یوم القیامہ، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ اور تاج کیسا ہوگا؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی اعلیٰ ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جب پڑھنے والے کے صدقے ماں باپ کو یہ درجہ ملے گا تو خود سوچو پڑھنے والے کو اللہ کیا درجہ عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے من قرأ القرآن فاستظہرہ، یہ حافظوں کے لیے ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا۔ من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، فاستظہرہ، اس کو یاد کیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھا اور حرام کی ہوئی چیزوں کو، یعنی قرآن پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل کیا۔ قرآن پڑھا، یاد کیا اور اس پر، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وشفعہ اللہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اس کے خاندان کے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہوگی، اللہ اس کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ان کی شفاعت سے ان کو۔ تو آپ غور فرمائیں کہ قرآن پڑھنا، اسے یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا کتنا بڑا درجہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں
قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی۔ روزہ کہے گا انی منعتہن، یا اللہ رات دن کے وقت میں نے اسے کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ قرآن کہے گا انی منعتہ النوم باللیل، یا اللہ میں نے رات اس کو سونے سے روکے رکھا، فشفینی فیہ، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ فرمایا فیشفعان، قرآن کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی اور روزے کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ اور اللہ کریم قرآن پڑھنے سے دل کو روشنی دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ھذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، فرمایا کہ جس طرح لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دلوں کو، لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی سے، نمی سے، اور دل کو زنگ لگتا ہے گناہوں سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر دبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو پھر دبا ختم ہو جاتا ہے، توبہ نہیں گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نیکی بدی اچھائی برائی کی تمیز مٹ جاتی ہے، اور جب نیکی بدی اچھائی برائی کی تمیز مٹ جائے تو واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے، اللہ بتوفیق اللہ۔ تو ہم سارے جسم کے صاف کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتے، کوئی داغ نہ لگ جائے کپڑے دے، جسم کی آرائش زیبائش آسائش کے لیے ساری کوشش کرتے ہیں نا، مگر دل کی طرف توجہ، حالانکہ دل کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جس کا دل زندہ ہے موت بھی اس کو مار نہیں سکتی، وہ مر کر بھی زندہ ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہمیمی ردت عیسیٰ از لاغری، ہمیمی ردت عیسیٰ از لاغری، تو در بندے آنا کے خر پروری۔ اور پہلا ٹھیک سی بھائی، سادہ سادہ ٹھیک ہے۔ در ہمیمی ردت عیسیٰ از لاغری، تو در بندے آنا کے خر پروری۔ انہوں نے یہ جسم کو گدھے سے تشبیہ دی ہے اور روح کو کہا ہے یہ عیسیٰ کی طرح زندگی بخشنے والا ہے، کہ اے انسان تو اس گدھے کو موٹا کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور جس نے تمہیں ہمیشہ زندہ رکھنا اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ ہمیمی ردت عیسیٰ از لاغری، تو در بندے آنا کے خر پروری۔ تو جب حضور نے فرمایا نا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما جلاؤہا، دلوں کی پالش کیا ہے؟ زنگ لگ جائے تو اتارنا کیویں ہے؟ فرمایا تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن کی تلاوت کرنے سے اور موت کو اکثر یاد کرنے سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ، اور صرف تلاوت نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب انہیں قرآن پر اگر عمل نہ ہو تو اس کا جو فائدہ، یہ نہیں کہ بالکل فائدہ نہیں، پڑھنے کا فائدہ تو ہے، مگر جو اس کا نتیجہ مکمل نکلنا چاہیے وہ نکل نہیں سکتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن میں ہے اوفو بالعہد، وعدے کو پورا کرو۔ قرآن میں کیا اوفو بالعہد، عہد وعدے کو، ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہاں ایک بندے نے وعدہ کیا،
اس کو پورا کرنے کی مکمل کوشش کی مگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر وہ مجرم نہیں ہے، مگر وہ وعدہ ہی کیا اور جو وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا دان۔ حالانکہ چلو بات سے بات ایک حدیث سننے کی توجہ سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، خدا کی راہ میں شہید ہو جانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ قرضہ اتنا اس لیے قرضہ لو ہی نہ، اگر لو تو ادا کرنے کی پوری کوشش کرو۔ بندے قرضہ لیتے ہیں نا، ادا کی کوشش نہیں کرتے، اپنی ضرورتوں کو کم نہیں کرتے، اپنے للے تلوں کو کم نہیں کرتے تو قرضہ پھر دیتے نہیں، وہ سخت ترین مجرم ہے۔ ہاں ایک آدمی نے قرضہ لیا، اس کی پوری کوشش ہوئی کہ میں قرضہ دوں گا مگر نہیں کر سکا، تو امید ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا، امید ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ لیکن جو کوشش ہی نہیں کرتا ہے، دینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، تو وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے اوفوا بالعہد، وعدے کو پورا کرو۔ ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ ہم اس حکم پر کہاں تک عمل کرتے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، غزوہ بدر کے موقع پر دو صحابی کسی جگہ سے آ رہے تھے، حذیفہ اور حضرت ابو حسین۔ کافروں نے پکڑ لیا اور اس شرط پر چھوڑا تو تم اس جنگ میں شامل ہو کر ہمارے خلاف نہیں لڑو گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ یہ دونوں حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے مجبوری سے وعدہ کیا، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم کافروں کے خلاف لڑیں۔ مسلمان کتنے تھے؟ اچھی بولو یار، 313، کافر 1000، تو ایک ایک سپاہی کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور ہمیں اجازت دیں، فرمایا ہم ہر حال میں وعدے کی پاسداری کریں گے۔ آپ نے دو جانثاروں کو جنگ سے الگ رکھنا گوارا کر لیا مگر عہد شکنی اور وعدہ خلافی کی اجازت نہیں دی۔ ہم اپنی گریبان میں جان کر دیکھیں ہم سرکار کے فرمان پر کس طرح عمل کرتے ہیں۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے یا رسول اللہ، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تو اس لیے قرآن پر عمل کرنا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ 313 تھے نا، بے سر و سامان بھی تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، مگر بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کے حکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، انسان کار مذلت میں گرتا جا رہا ہے جس سے نکلنے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، مصطفیٰ کی صورت و سیرت کو اپنائیے اور قرآن کے حکام پر عمل کیجیے۔ جب تک قرآن کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کرتے ہیں اس وقت تک وہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہو سکتی۔ بہرحال تو قرآن پڑھنے سے دل کو جلا ملتی ہے، دل کو روشنی ہوتی ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ روز تھوڑا پڑھے بہتا پڑھے۔ اکثر لوگ ہیں سارا سال نہیں پڑھتے، رمضان میں بڑا زور لگا لیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے نہ پڑھنے سے، مگر جو
دل کو صحیح تقویت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قلا، اللہ کو وہ عمل زیادہ پیارا ہے جو باقاعدہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو، تھوڑا پڑھو مگر روز پڑھو۔ اور کئی حافظ بھی یہ پورا سال پڑھتے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ، اور جب رمضان آتا ہے پھر دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ تو اگر حافظ صاحب روز 12 پڑھ لیں تو اس کو رمضان میں دقت اور اس لیے حافظ قرآن پڑھ لیتے بعد میں بلا دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو قرآن جن کو اللہ نے سعادت بخشی ہے وہ پوری کوشش کرے اس کو محفوظ رکھنے کی۔ پھر ایک بندہ قرآن حفظ نہیں کرتا ہے، یہ ہے کہ اسے ثواب نہیں ملے گا مگر گناہ گار تو نہیں نا۔ تو جب قرآن یاد کر کے بلا دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں نا تو وہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے قرآن کو مسلسل پڑھنا ہے، اور مسلسل پڑھنے سے ہی یہ یاد رہتا ہے۔ مسلسل لگاتار اگر بندہ پڑھنا چھوڑ دے تو پھر یاد نہیں رہتا ہے۔ بہرحال دیکھو نا کہ کنا 3 باری قل ہو اللہ پڑھ لو پورے قرآن دا ثواب، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب۔ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے امام مقرر کیا، وہ قرآن میں سورت پڑھتے ہیں نا تو مگر ہر سورت کے بعد قل ہو اللہ ضرور پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے انہیں کہا کہ یا تو آپ قل ہو اللہ ہی پڑھا کریں یا اور کوئی سورت، آپ اور بھی سورت پڑھتے ہیں قل ہو اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا مینوں امام رکھنا رکھو، نہیں رکھنا رکھو، میں تو انجی کرنا۔ انہوں نے حضور سے شکایت کی حضور یہ سورت بھی پڑھتے ہیں ساتھ قل ہو اللہ بھی پڑھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اس میں اللہ کی صفت اور مجھے اس سے محبت ہے۔ فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی، بلکہ ایک روایت ہے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اللہ کی صفت ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا، انہیں نہیں پتہ تھا یہاں قبر ہے، یہاں کیا ہے؟ قبر ہے، مگر انہوں نے پوری سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی، نیچے سے پوری سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتہ تھا وہاں قبر ہے، مگر میں نے پوری سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے، بچانے والی ہے، اسے عذاب قبر سے بچا لے گی۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس حال میں جیو گے اس حال میں مرو گے، جس حال میں جیو گے اس حال میں، اور جس حال میں مرو گے اس حال میں قبر میں رہو گے، اور جس حال میں قبر میں رہو گے اسی حال میں قیامت کو اٹھو گے۔ تو وہ انسان سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، اللہ نے اسے قبر میں بھی توفیق عطا فرمائی، قبر میں بھی توفیق عطا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ قبر میں مل کر بالکل فنا، یہ فنا ہو جائے تو تلاوت کتوں کرنے سی۔ تو دعا ہے کہ اللہ قاری صاحب اور مولانا صاحب اور سارے دوست جنہوں نے قرآن پڑھا سنا ہے ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔